تو حضرت سلمان الفارسی نے آگے یہ بات آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ 300 پوٹس تیار کرو. 300 پوٹس جو جس کے اندر مطلب کہ وہ لگا ہوتا ہے درخت کا چھوٹا سا تنا. اور حضرت سلمان کو کہا کہ آپ جا کے 300 ہولز ڈگ کریں, اور لیکن آپ نے بونا خود نہیں ہے. میں خود مجھے آپ تیار کر لیں, مجھے بتا دیجیے گا, میں آ کے اس کو خود اپنے ہاتھ سے لگاؤں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک سے یہ 300 پودے لگائے. اچھا اب میں آپ کو پروبیبلٹی بتا دیتا ہوں اس وقت کیا تھی کہ اگر 30 پودے لگاتے تھے نا تو 5 پھل دیتے تھے. ویدر کنڈیشنز ایسی تھی مدینہ کی, یعنی کہ 1 out of 6 پروبیبلٹی تھی, یعنی کہ 6 میں سے 1 پودا پھل دے گا. لیکن ود ان نو ٹائم یہ ڈیٹ پامز گرو کیے اور 300 کے 300 نے پھل دیے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی میریکل تھا, برکت تھی اللہ کے نبی کے ہاتھ کی. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور عظیم الشان صحابی, ان کے بارے میں لکھتے ہوئے یقین مانے میرے ہاتھ تھک گئے کہ ان کی کوشش جو ہے وہ کیسی تھی. میں اب یہ تصور سے میرے باہر ہے کہ جب انہوں نے اصل میں زندگی میں کوشش کی ہوگی تو یہ پتہ نہیں کیسی کوشش ہوگی. اللہ اور یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ صرف اسی کو نوازتے ہیں اس کے اندر طلب ہو, اور ایسی طلب اگر ایک انسان لکھنے میں اس کو یہ مشکل پیش آ رہی ہو کہ یار ایک انسان کتنی قربانی دے سکتا ہے, تو اس کی اصل زندگی میں کیا قربانی ہوگی. یہ جو ہے واقعہ سننے سے تعلق رکھتا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور زمانہ صحابی جو اصفہان سے بلانگ کرتے تھے, یعنی پریزنٹ ڈے ایران کا جو شہر ہے اصفہان, سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان کی بیک گراؤنڈ ایسی تھی کہ فرام اے ویری ویلدی فیملی. ان کے والد صاحب جو تھے وہ اصفہان کا ایک گاؤں تھا جیان, اس کے سردار تھے, اور he used to look after his children very well. اور سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی خصوصی محبت تھی, اپنے بچوں میں سے سب سے فیوریٹ چائلڈ تھے. اور he used to be very deeply involved with his family, یعنی کہ فادر کا بہت زیادہ جو ہے کنسیڈریشن اپنی فیملی میں بھی ہوتی. سردار تو تھے ہی تھے لیکن اپنی فیملی کے ساتھ بھی کیا کرتے تھے. اور ان کے پاس ان کو ایک وہاں کی ذمہ داری یہ ملی ہوئی تھی کہ جو وہاں کا سب سے بڑا آپ کہہ لو کہ جہاں آگ جلائی جاتی ہے یہ اس کے بھی نگران تھے. تو بیسیکلی آپ یہ المجوس یعنی مجوسی تھے. مجوسی کا مطلب کیا ہوتا ہے, جو آگ کی پوجا کرتا ہو یا سورج کی پوجا کرتا ہو, اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو فائر, اس کو مجوسی کہتے ہیں. تو اب اس میں سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کام تھا. بیسیکلی سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام یہ تھا کہ وہ لکڑیاں اکٹھی کر کے لا کے بس اس آگ میں ڈالتے رہتے تھے, وہ آگ بجھے نا. ان کا یہ کام تھا. دس واز the duty which سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ used to do. اور آپ اندازہ کریں کہ اس وقت بھی وہ سوچتے تھے یہ کیسا خدا ہے کہ جس کے لیے مجھے فیول لا کے بار بار اس کو زندہ رکھنا پڑتا ہے. تو خیر کیونکہ شروع سے ایک وہ چل رہی تھی تو وہ یہ کام کرتے رہے. اور ان کی جو والد تھے وہ ان کی انٹیلیجنس کو جانتے تھے, تو اس لیے وہ ان کو گھر سے باہر یا اس ڈیوٹی کے علاوہ کہیں اور جانے نہیں دیتے تھے, اپنے گھر تک ہی رکھتے تھے. تو ایک دن اللہ تعالیٰ راستے بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ, میں نے وہ بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو ہیں وہ بہت دنیا کے مختلف کونوں سے اللہ نے اکٹھے کی, اور اللہ تعالیٰ نے راستے بنائے. اب راستے کیسے بنائے یہ انسان سوچتا ہے تو
دماغ کام نہیں کرتا کہ یار ایک انسان کی ہدایت کی جو تجسس ہے اس کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. اس میں ایک دن ان کے والد صاحب بہت بزی تھے اور کوئی کام پڑ گیا تو انہوں نے کہا کہ میں بہت بزی ہوں تو میں نہیں جا سکتا, تو آپ یہ فوراً مارکیٹ پلیس جاؤ اور یہ فوراً جلد از جلد ہی کام کر کے بی ہیئر ایٹ دا ہاؤس امیڈیٹلی. کسی سے زیادہ بات چیت نہیں کرنی, جسٹ کم اینڈ گو جاؤ اور آؤ, بس اتنا کام ہے, یہ کام کر کے آؤ. جب یہ مارکیٹ پلیس کے لیے نکلے تو راستے میں انہوں نے ایک چرچ دیکھا اور چرچ میں انہوں نے لوگوں کو وہ جو اپنی یہ پڑھتے ہیں دعائی کلمات جو ہیں کرسچنز وہ پڑھ رہے تھے. تو حضرت سلمان جو ہے میں نے وہ بتایا کہ ان کا انٹیلیجنس سسٹم جو تھا وہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا تھا. یہ وہاں رک گئے اور وہاں کے لوگوں سے کچھ تھوڑی دیر بات چیت کی اور اندر گئے, چرچ کا جو والی تھا اس سے بات چیت کی اور پھر اندر سوچا کہ یہ جو بھی کر رہے ہیں بیسیکلی اس نے ان کو یہ بتایا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اس وقت کرسچینٹی واز دا رائٹ ریلیجن, تو ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اس سے مانگتے ہیں اور ان سین پہ بلیف رکھتے ہیں. تو حضرت سلمان نے یہ سوچا کہ ہم سے تو بہتر ہے, کم از کم ایک خدا کو زندہ رکھنے کے لیے آگ تو نہیں جلاتے رہتے. ان کا یقین کسی ایک ایسی ذات کے اوپر ہے جو ان کے مطابق ایگزسٹ کرتی ہے اور ہمیشہ کے لیے رہے گی. تو یہ دماغ میں یہاں سے جو ہے نا وہ پیدا ہونا شروع ہو گیا. ایک اللہ تعالیٰ نے دماغ میں چیز ڈال دی. تو جسٹس تھا پہلے بھی یار یہ کیا خدا ہے جس کو میں خود زندہ رکھتا ہوں یہ فائر کی لکڑیاں ڈال کے, لیکن اللہ تعالیٰ راستہ بھی دکھاتا ہے. پھر اس کے بعد پھر حضرت سلمان نے ان سے پوچھا کہ جو آپ کا ریلیجن ہے اس کے روٹس مجھے کہاں ملیں گے, صحیح روٹس جو ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے آپ کو جانا پڑے گا شام. شام میں ایک جگہ ہے فلسطین. فلسطین کی امپورٹنس اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ وہاں پہ بیسکلی ہر چیز, اور آپ دیکھو کہ ہر چیز ملک شام سے شروع ہوئی اور آخری جنگیں بھی جو ہیں وہ شام کے اوپر ہی ہونی ہے. تو شام کی ایک بہت گریٹر امپورٹنس ہے اوور آل دنیا میں بھی. تو اس سارے معاملات میں وہ مارکیٹ پلیس جانا ہی بھول گئے. تو جب گھر آئے تو والد صاحب نے پوچھا کہ ہاں جی کام ہو گیا؟ انہوں نے کہا نہیں میں تو بھول گیا, میں تو راستے میں وہ ایک میں چرچ پہ رک گیا تھا, وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ اس طرح ہم ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں. تو ابا جان جو ہے وہ ذرا غصے میں آ گئے. انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات کر رہے ہو تم, یہ جھوٹے لوگ ہیں, اللہ معاف کرے جیسے ہوتا ہے, مطلب کہ ان کو بدزن کرنے کی کوشش کی اور سارا کچھ ہوا. اور کہا کہ ان کے ریلیجن میں کوئی گڈنس نہیں ہے, جو ہم فالو کر رہے ہیں وہی سچا دین ہے. لیکن حضرت سلمان کے والد کو پتا تھا کہ یہ ہی ول ناٹ اسٹاپ ہیئر بیکاز ہی نیو دا انٹیلیجنس آف دا سن. تو انہوں نے کیا کیا, ان کو قید کر دیا چین کے ساتھ. تو حضرت سلمان نے پھر ایک میسج بھیجا اس چرچ کو somehow کہ آئی ایم یور فالوور, میں نے کرسچینٹی اپنا لی ہے, اور جب بھی شام کوئی کیروان جا رہا ہو تو مجھے بتائیے گا, میں اس کیروان کو جوائن کر لوں گا and I'll go there. تو تھوڑے عرصے بعد ان کو ایک میسج ملا چرچ سے کہ ایک کیروان ہے جو شام کی طرف روانہ ہو رہا ہے. somehow حضرت سلمان الفارسی اپنی کسی طرح وہ چین واللہ عالم کیسے کھولی, انہوں نے کیا کیا اس کی ڈیٹیلز ہمیں نہیں پتا, لیکن البتہ he went away, he ran away and he joined that caravan. اس کے بعد یہ پہنچے فلسطین میں پہنچے جیروسلم کے اندر جو ہے وہاں پہ جب انہوں نے دیکھا چرچ ہے تو چرچ ایک بڑا ہیوج چرچ تھا, اور اس کے بعد جو ہے وہاں کے بشپ سے ملے, بڑے ایکسائٹیڈ تھے کہ مجھے اب اصلی دین کا پتہ چل گیا ہے. تو اوپر سے آرچ بشپ جو تھے ان سے بھی ملاقات ہوئی, لیڈر آف دا چرچ سے بھی ملاقات ہوئی, اور ان کو کہا کہ I want to stay with you, serve you and learn with you, یعنی کہ آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں, آپ کے ساتھ ہی
آپ ہی کو سرو کرنا چاہتا ہوں, آپ ہی سے سیکھنا چاہتا ہوں. خیر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ یہاں پہ ٹائم سپینڈ کرنا شروع کیا. ایسے ایسے انہوں نے ایک چیز نوٹ کیا, اور نوٹ یہ کیا کہ جو بشپ ہے, یعنی کہ جو لیڈر ہے اس چرچ کا, وہ لوگوں کی چیریٹی میں سے اسٹیلنگ کرتا ہے, چوری کرتا ہے. تو حضرت سلمان کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ یہ مطلب کہ ایک طرح سے آپ کہہ لو ان کا مفتی اعظم جو ہے وہ جو لوگ چیریٹی کرتے ہیں اس کے اوپر ٹرسٹ کر کے کہ یار یہ ایک دیندار آدمی ہے جو یہ چوری کرتا ہے. خیر وہ مر گیا. تو لوگوں نے آ کے باقی جو بشپس تھے, باقی جو ان کے وہ تھے مونکس تھے, انہوں نے آ کے بڑا اس کو پریز کرنا شروع کیا, اور اس کی وہ جو جنازہ تھا اس کے اوپر اس کے بڑے دعائی کلمات. یہ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچے اور کھرے انسان تھے. انہوں نے کہا کہ یہ انسان کرک تھا, دھوکے باز تھا. تو اب سب سیدنا سلمان الفارسی پہ ٹوٹ پڑے کہ مطلب کہ تو ہمارے ایک لیڈر کو کرک کہہ رہے ہو. اور انہوں نے کہا کہ یہ لوگوں کی چیریٹی میں سے پیسے کھاتا تھا. انہوں نے کہا تمہارے پاس کیا پروف ہے؟ انہوں نے کہا مجھے پتا ہے کہ وہ کہاں چیزیں رکھی جاتی تھی, اور میں تمہیں دکھاؤں. جب وہ وہاں پہ لے کے گئے تو وہ ساری جو چیریٹی لوگوں نے دی ہوئی تھی اس میں سے وہ ایک پوری تجوری نکلی جو چوری کی تھی. خیر لوگوں نے پھر حضرت سلمان کی بھی قدر کرنا شروع کر دی کہ یار آنیسٹ آدمی ہے, یہ نہ بتاتے, خود رکھ لیتے, کسی کو کیا پتہ چلنا. اس کے بعد جو پھر اس کے بعد جس نے کمانڈ سنبھالی اس چرچ کی, وہ بہت اپرائٹ اور سچا انسان تھا, اور وہ واقعی اللہ سے ڈرنے والا آدمی تھا. تو اس کے ساتھ حضرت سلمان الفارسی نے دین سیکھنا شروع کیا, اور تھوڑے عرصے بعد جو ہے نا وہ بھی بیمار پڑ گیا اور اپنے ڈیتھ بیڈ پہ تھا. حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا کہ مجھے اب ایک بات بتا دیں کہ مجھے اصل اسکرپچر کہاں سے ملے گا. آپ تو جا رہے ہیں دنیا سے, لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت ساری مکسنگ ہو گئی ہے بائبل کے اندر, تو آپ مجھے بتا دیں مجھے اصل اسکرپچر کہاں سے ملے گا. تو سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کہا کہ موصل میں, عراق میں, موصل عراق کا شہر ہے, ادھر جاؤ, ادھر آپ کو ایک بندہ ملے گا جو سچا اور پکا دین کے اوپر ہے, وہ آپ کو صحیح تعلیمات دے گا. اب حضرت سلمان چلے کہاں سے تھے؟ فارس سے, اصفہان سے. اصفہان سے پہلے کہاں گئے؟ شام. شام سے پھر کہاں گئے؟ موصل, عراق. اب یہ عراق دوسری منزل تھی ان کی. اب وہاں پہ بھی انہوں نے کافی ٹائم گزارا, اور اس کے بعد جو ہے جو وہاں کے آرچ بشپ تھے یا ٹاپ چرچ کے جو لیڈر تھے ان سے تعلیمات سیکھی. یہ بھی ایک آنیسٹ اپرائٹ آدمی تھے. اب ان کے ڈیتھ کا ٹائم بھی آ گیا, تو اب انہوں نے کہا کہ میں اوریجنل اسکرپچر پڑھنا چاہتا ہوں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو, یہ جو مکس ہو گیا ہوا ہے بائبل, یہ والی بائبل میں نہیں پڑھنا چاہتا. تو انہوں نے کہا آپ مجھے کوئی بندہ بتا دیں. انہوں نے کہا ایک جگہ ہے النسیبین کے نام سے, وہاں پہ جائیں, یہ عراق اور شام کے بارڈر کے اندر ہے, درمیان میں مطلب ہے. تو اب پھر وہاں سے اپنا سامان اٹھایا اور پھر عراق اور شام کے بارڈر کے درمیان میں پہنچے النسیبین. وہاں پہ پھر ان کو وہ بندہ ملا جو ایمانداری سے دین پڑھا رہا تھا, جس میں کوئی مکسنگ نہیں تھی, جو اوریجنل اسکرپچر تھا بائبل کا وہ پڑھا رہا تھا. حضرت سلمان واز اے ویری اسٹانچ کرسچن بیفور. اس کے بعد جو ہے اگین اس انسان کے ساتھ بھی وقت گزارا, سیکھا, اور پھر انفارچونیٹلی ان کے ڈیتھ کا ٹائم بھی آ گیا. اب یہ کہنے کو بہت آسان ہے یہ کہانی سننا. اب یہ آپ دیکھو کہ یہ سفر کتنا لمبا ہے. ایک حق کی تلاش کے پیچھے کتنے سفر کیے ہیں انہوں نے. ان کی ڈیتھ کا ٹائم آیا, انہوں نے کہا اب آپ مجھے بتائیں کہ میں اوریجنل اسکرپچر پڑھنا چاہتا ہوں, مجھے بتائیں کس انسان کے پاس جاؤں. جیسے آج ہمیں بہت کم ملتے ہیں نا کہ یار ایسے علماء جن کے اوپر آپ ڈپینڈ کر سکیں, جو آپ کو صحیح بات بتا سکیں, ڈھونڈنا پڑتا ہے.
اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ علم اٹھاتا جائے گا. علم اسی صورت میں اٹھے گا کہ علماء اٹھا لے گا اللہ تعالیٰ, اچھے جو راسخ العقیدہ علماء ہیں جن کے عقیدے ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا اموریا جائے, وہاں پہ ایک بندہ ہے جو آپ کو یہ ایک اور جگہ بتا دی اموریا, اور انہوں نے کہا وہاں پہ آپ کو ایک بندہ ملے گا جو آپ کو صحیح گائیڈ کرے گا. حضرت سلمان الفارسی with all his young age, hardly a teenager, لیکن اتنی طلب دین کی, اصلی دین کی کہ آپ اندازہ کریں گے کیسے سفر کیے انہوں نے. اس کے بعد اموریا پہنچے, وہاں پہ اس انسان کے ساتھ ٹائم گزارا, اس کے ساتھ کافی ٹیچنگ سیکھی, گوڈنس سیکھی, دین کی تعلیمات سیکھی. And again then that man was about to die on his deathbed. انہوں نے کہا جو بشپ تھا اموریا کا, اس سے انہوں نے پوچھا کہ اب میں کدھر جاؤں, اب آپ بھی فوت ہو. تو اب وہ جو بشپ تھے اموریا کے, انہوں نے یہ کہا کہ اب دنیا میں کوئی بھی پیور پیپل باقی نہیں رہے, اب جو بھی دین سکھا رہا ہے وہ مکسڈ بائبل سکھا رہا ہے. مطلب کہ دین اب جو ہے وہ انفارچونیٹلی گڈ موڈ کر دیا گیا ہے. اب آپ کو کوئی بھی سنسیئر بندہ نہیں ملے گا اس روئے زمین پہ. حضرت سلمان بڑے مایوس ہو گئے کہ اب میرا اب کیا بنے گا. لیکن ساتھ ہی اس بشپ نے ایک بات کی, اس نے کہا کہ بے فکر رہو, ہمارے اسکرپچرز کے مطابق یہ وقت ہے ایک نبی کے آنے کا, اور وہ وقت آ چکا ہے. تو اور یہ نبی جو ہے یہ عربیہ میں آئیں گے. سو اٹس بیٹر رادر دین فالوئنگ کرسچینٹی یو گو ٹو عربیہ. سو اور اسی وقت بہت سارے جیوز جو ہیں وہ بھی عربیہ شفٹ ہوئے. آپ کو میں نے بتایا تھا شام سے عربیہ شفٹ ہوئے تھے اس وجہ سے کہ ان کو پتہ تھا آخری نبی آئیں گے, اور وہ ہمارا جو ہے نا یہ ہمیں وکٹری دلائیں گے. وہ انفارچونیٹلی وہ ریسزم کی وجہ سے انہوں نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا اور اپنی بربادی کا خود ہی اپنے ہاتھوں سے بربادی لکھ دی. تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی سوچا کہ میں عربیہ کیسے جاؤں, کیونکہ عربین پیننسولا کے لیے ان کو اب یہ دیکھنا تھا کہ میں کس طرح وہاں تک پہنچوں. پھر ایک لکیلی کیروان تھا جو عربیہ جا رہا تھا, اس میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ میری شیپس ہیں, یہ میری چھوٹی موٹی بلانگنگ ہیں, یہ آپ لوگ رکھ لیں, آپ مجھے عربیہ پہنچا سکتے ہیں. کچھ کوشچنس کیے انہوں نے عربیہ کے بیسک حوالے سے, انہوں نے آنسرز دیے اور سیٹسفائی ہو گئے, انہوں نے چیزیں وہ رکھ لی. اور وادی قرہ پہ جا کے ایک جگہ آئی عربیہ میں, ان کو وہ جو عربین کیروان تھا انہوں نے کہا کہ یو آر بینگ انسلیوڈ, یعنی کہ اب ہم نے آپ کو قابو کر لیا, اب آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو یعنی کہ and he was sold at the market at وادی القرہ. ان کو حضرت سلمان شوق ہو گئے کہ میں ان پہ ٹرسٹ کر کے اپنی ساری چیزیں بھی ان کو دیں, لیکن خیر ان کا توکل اللہ پہ بہت صحیح تھا کہ مجھے اللہ ضرور صحیح جگہ پہنچائے گا انشاءاللہ. تو یہ ایک جوش انسان کو بیچے گئے وادی القرہ میں, اور اس انسان کے لیے کافی دیر محنت کرتے رہے. اس کے بعد اس جوش کے کچھ جوش کزن تھے جو اس کے پاس وزٹ کرنے آئے, اور انہوں نے سلمان کو جب محنت سے کام کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو خریدنا چاہتے ہیں آپ سے, سلمان کو خریدنا چاہتے ہیں. تو اس کزن نے بیچ دیا. اور یہ جو اس کزن سے یہ بنو قریظہ تھے. بنو قریظہ آپ کو پتہ ہے مدینہ کے سراؤنڈنگ میں ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کے راستے دیکھیں, اللہ تعالیٰ کیسے راستے بناتے ہیں. پہلے خود سفر کیے, پھر کیپچر ہو گئے, اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ بیسکلی سارا راستہ جو اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں وہ کس لیے بنا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جائیں کسی طرح. اس کے بعد سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگین گاٹ سولڈ, اور پھر اس کے بعد مدینہ چلے گئے. اور جب مدینہ پہنچ رہے تھے بنو قریظہ کے قریب پہنچ رہے تھے, انہوں نے دیکھا کہ یہ تو وہی 2 راکی ڈیزرٹس ہیں جن کے بارے میں مجھے اموریا کے بشپ نے بتایا تھا, اس کے درمیان میں گرین پام ٹریز ہوں گے,
تو حضرت سلمان اندر سے خوش ہوئے، الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی جگہ پہ پہنچ گیا. اس کے بعد however یہ اس کے لیے بندے کے لیے کام کرتا رہے، اور تھوڑے دیر بعد تھوڑے دن گزرے تو ایک بندہ آیا اس یہودی کے پاس، اور اس کو کہا کہ اوس اور خزرج جو ہیں یہ تباہ ہو جائیں گے، یہ ایک نبی آئے ہیں مدینہ میں جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں، تو ان کے اوپر یہ یقین لے آئے. اور آپ کو پتہ ہے جیوز تو ہٹ گئے تھے، ان کو تو تکلیف ہو گئی تھی جب ان کو پتہ چلا تھا بنو اسحاق میں سے نہیں ہے. تو جب یہ بات حضرت سلمان اس وقت درخت پہ چڑھ کے وہ کھجورے اتار رہے تھے، تو حضرت اس سلمان کہتے ہیں کہ مجھے نا اس وقت آئی ٹریمبلڈ اس خوشی کی خبر سے. تو تھوڑی دیر بعد میں نیچے آیا درخت سے، اور میں نے آگے پوچھا کہ آپ کس کی بات کریں، کین یو ریپیٹ اگین؟ تو کہتے ہیں میرے ماسٹر نے مجھے تھپڑ مار دیا آگے سے، تمہارا کیا کام ہے، جاؤ اپنا کام کرو. تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبا کے تھے. اچھا، جو اموریہ کا بشپ تھا اس نے 3 نشانیاں بتائی تھی اللہ کے نبی کی. ایک یہ کہ صدقہ اگر آپ ان کے پاس لے کے جائیں گے تو صدقہ قبول نہیں کریں گے، کھائیں گے نہیں صدقے میں سے. دوسری نشانی یہ بتائی تھی اگر آپ ان کو گفٹ دیں گے تو اس میں سے کھائیں گے. اور تیسری نشانی یہ بتائی تھی کہ ان کی کمر مبارک کے درمیان میں سیل آف پروفٹ ہوڈ ہے. اس کے بعد حضرت سلمان رات کو ایک دن قبا گئے اور کھجورے لے کے گئے کچھ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا پہلی بار، اور کہا کہ میں کچھ آپ لوگ، مجھے لگتا ہے کہ آپ کچھ ٹریولرز ہیں کیونکہ آپ دور سے قبا میں ٹھہرے ہوئے تھے، ٹریول نہیں کر رہے تھے ابھی تک، مدینہ ریٹرن نہیں ہوئے تھے، تو آپ لوگوں کے لیے میں چیریٹی کے لیے کچھ کھجورے لے کے آیا ہوں، تو یہ آپ لوگ پلیز کھا لیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپٹ کر لی، تھینک یو کہا، اور اپنے اصحاب کو، جو باقی صحابہ تھے ان کو ان میں ڈسٹریبیوٹ کر دی، خود نہیں کھائیں. تو پہلی نشانی یہاں سے ان کو پتہ چل گیا کہ دس از دا فرسٹ تھنگ وچ دیٹ بشپ ٹولڈ می. تو یہ چیریٹی سے نہیں کھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو پہلا سائن از ڈن، 1 out of 3. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شفٹ ہوئے تو مدینہ منورہ میں پھر حضرت سلمان دوبارہ کھجورے لے کے گیا، اور جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ میں آپ کے لیے گفٹ لائے. تو حضور نے خود بھی کھجورے کھائیں اور اپنے اصحاب میں بھی بانٹی. تو سیکنڈ سائن آلسو ڈن، 2 out of 3. یعنی کہ سیکنڈ سائن کیا تھا، گفٹ ایکسیپٹ کریں گے. اور اس کے بعد اب تیسرا جو سائن تھا وہ تھا سیل آف پروفٹ. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیل کو دیکھنے کے لیے وہ آسان تو نہیں تھا، اب ظاہری بات ہے ڈائریکٹلی کہہ بھی نہیں سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بھی پھر بہانے بناتے ہیں. انہی دنوں میں کوئی فوت ہو گئے، کوئی صحابی فوت ہو گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بریل میں مصروف تھے، خود ان کو بری کر رہے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک جو تھا وہ اس طرح تھا کہ ابھی تک وہ پیچھے نہیں تھا، مطلب نظر نہیں آ رہا تھا کلیئر، پیچھے نہیں تھا وہ پراپر، اور وہ جو سیل آف پروفٹ تھی وہ ادھر تھی پیچھے. تو حضرت سلمان نے بڑی کوشش کی دیکھنے کی کہ مجھے سیل آف پروفٹ نظر آ جائے کسی طرح. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان کو دیکھا اور وہ دیکھ رہے تھے کہ کانٹینیوسلی میرے پیچھے دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبریں وہ دفناتے ہوئے اپنی شرٹ تھوڑی سی یوں کر کے نا پیچھے کر دی، تو ان کو سیل آف پروفٹ بھی نظر آ گئی. تو 3 out of 3 سائنس ڈن. تو اس وقت پھر حضرت سلمان الفارسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ لیا، ہی کسڈ ہم، اور اپنی شہادت ڈکلیئر کی. لیکن پرابلم تھی کہ ہی واز اسٹل اے سلیو آف دیٹ جیوش مین. تو انہوں نے حضور سے یہ بات ڈسکس کی کہ یا رسول اللہ میں کیا کروں اس معاملے میں. اب اس وجہ سے وہ بدر میں بھی حصہ نہیں لے سکے، احد میں بھی نہیں حصہ لے سکے، کیونکہ وہ قید تھے ایک جوش انسان کے ہاتھ میں. لیکن اللہ نے ان کو ہیرو بنانا تھا ان دا اینڈ. اور وہ پھر اس جوش نے شرط بڑی ڈاڑی رکھی، اور وہ یہ رکھی کہ ٹھیک ہے میں تمہیں ریلیز کرتا ہوں، شرط یہ ہے کہ 300 کھجوروں کے درخت تم بوگے، اور ان 300 کے 300 کو جو ہے نا وہ اس میں پھل لگے اور کھجورے دے گا تو پھر میں تمہیں آزاد کروں گا، اور اس کے اوپر 40 ounce آف گولڈ تمہیں مجھے دینا پڑے گا.
تو حضرت سلمان الفارسی نے آگے یہ بات آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ 300 پوٹس تیار کرو. 300 پوٹس جو جس کے اندر مطلب کہ وہ لگا ہوتا ہے درخت کا چھوٹا سا تنا, اور حضرت سلمان کو کہا کہ آپ جا کے 300 ہولز ڈگ کریں, اور لیکن آپ نے بونا خود نہیں ہے. میں خود, مجھے آپ تیار کر لیں, مجھے بتا دیجیے گا, میں آ کے اس کو خود اپنے ہاتھ سے لگاؤں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک سے یہ 300 پودے لگائے. اچھا اب میں آپ کو پروبیبلٹی بتا دیتا ہوں اس وقت کیا تھی کہ اگر 30 پودے لگاتے تھے نا تو 5 پھل دیتے تھے. ویدر کنڈیشنز ایسی تھی مدینہ کی, یعنی کہ 1 out of 6 پروبیبلٹی تھی, یعنی کہ 6 میں سے 1 پودا پھل دے گا. لیکن ود ان نو ٹائم یہ ڈیٹ پامز گرو کیے اور 300 کے 300 نے پھل دیے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی میریکل تھا, برکت تھی اللہ کے نبی کے ہاتھ کی. آج بھی سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ باغ موجود ہے. ظاہر بات ہے وہ 300 درخت تو موجود نہیں ہیں جو حضور نے اپنے ہاتھوں سے لگائے تھے, کیونکہ وہ جگہ آج بھی ویسے کہ ویسی, وہاں پہ آپ جائیں تو بڑا پرسکون ہے, ایک چھوٹی سی وہاں چشمہ بہ رہا ہے. اٹس این آئیڈیل پلیس ٹو جسٹ ریلیکس. تو خیر اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انڈے کی طرح کا گولڈ کا وہ دیا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ جا کے اپنے اس کو دے دیتا. تو کیونکہ اب درخت والے کنڈیشن تو پوری ہو گئی, اب یہ بھی ذرا پوری کر دیں. تو حضرت سلمان نے کہا کہ یہ ویٹ اس کا میں کر کے دیکھ لوں. تو جب ویٹ کیا تو ایگزیکٹلی 40 اونسز تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزیکٹلی 40 اونسز کا گولڈ, وہ ایک انڈے کی شکل کا گولڈ تھا وہ, تو وہ دیا. اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آزاد ہو گئے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. اور اچھا یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نہیں تھے, صحابہ بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے. ان کی علمی شخصیت کو دیکھ کے, ان کی ایک کرزمیٹک پرسنالٹی تھی, مور لائک موسیٰ بن عمیر, کیونکہ وہی بیک گراؤنڈ تھا ہے, اسی طرح ویلدی تھے پیچھے سے, لیکن اب وہ ساری زندگی چھوڑ کے قربانیاں دے دے کے یہاں تک پہنچے. اب باری آتی ہے خندق کی, جنگ خندق کی. تو جنگ خندق میں مدینہ آپ کو پتہ ہے, ہم نے اس میں بھی پڑھا تھا کہ تین طرف سے تو وہ گھرا ہوا تھا پہاڑوں سے, ایک سائڈ پوری خالی تھی. تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب پرشیا میں جنگیں ہوتی تھیں تو ہم یہ بچ کھودا کرتے تھے تاکہ دشمن اس کو پار ہی نہ کر سکے. اور آپ کے جو عربینز ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا, تو یہ بڑے سرپرائز ہوں گے جب یہ دیکھیں گے. تو ڈچ کا آئیڈیا جو ہے وہ سلمان فارسی کا تھا, اور پھر جو بدر اور احد میں ان کی شرکت نہیں ہو سکی, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہیرو بنانا تھا خندق کا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خندق, ہی واز دی ہیرو آف دا خندق, بیٹل آف خندق. وہ خندق کھودی گئی 16 میٹر, وہ اب چوڑی تھی, اس کو کراس کرنا ہی بڑا ناممکن تھا. تو وہ آئیڈیا جو ہے وہ پھر پورا کیا گیا, مسلمانوں نے محنت سے وہ پوری خندق کھودی. اور آپ سب کو واقعہ پتہ ہے جو ایریاز جس سے صرف مدینہ کے اندر آیا جا سکتا تھا, ان ایریاز کے اوپر وہ خندق کھودی گئی. باقی جو راکی ایریاز سے ان کو چھوڑ دیا گیا, جو پہاڑی علاقے سے ان کو چھوڑ دیا گیا, اس کو کام نہیں کیا گیا, کہ ظاہری بات ہے وہ آلریڈی اسٹیبل تھے. اس کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مدائن ایک جگہ ہے عراق میں, آج بھی موجود ہے, اور اس کے امیر بنے. اور جب امیر بنے کوئی زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں تھا. 5000 کوائن ان کو آیا کرتے تھے ایز اے اسٹائپنڈ, یا جو بھی آپ کہہ لیں ایز اے سیلری, وہ سارا اللہ کے راستے میں دے دیا کرتے تھے. تو جو بلڈرز تھے جو ان کا گھر بنانے آئے, ان کو حضرت سلمان کا پتہ تھا. انہوں نے حضرت سلمان نے پوچھا کہ میرا گھر کیسا بناؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ اس طرح کا بنائیں گے کہ جب آپ گھر کے اندر انٹر ہوں گے نا تو آپ کا سر چھت سے لگے گا, اور جب آپ لیٹیں گے تو آپ کے پاؤں سے باہر سے لگیں گے. تو یہ تو ایک طرح سے تقریباً قبر ہی ہوگی, قبر جتنا گھر, بس دیٹس اٹ. حضرت سلمان نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے, اور ایز این امیر اس گھر میں رہے. اور مدائن
مدائن پرشیا کا ایک بہت بڑا امیر کبیر علاقہ تھا. تو آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ یہ انسان ایک امیر ہو کے یہ کیا. اس کے بعد ایک دفعہ یہ باہر نکلے اپنے گھر سے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک انسان آ رہا ہے, اس نے بہت سارا سامان اٹھایا ہوا ہے, سیریا سے آ رہا ہے, اپنے کندھوں پہ بھی بہت سارا سامان اٹھایا ہوا ہے, اپنی مشکل سے چل رہا ہے, تکلیف ہے, ظاہری بات ہے, سامان کا ویٹ بہت زیادہ ہے. تو سیدنا سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لیٹ می ہیلپ یو, میں آپ کے ساتھ کچھ ہیلپ کرا دیتا ہوں, آپ جو ہیں وہ اتنی مشکل میں. تو اس انسان نے حضرت سلمان الفارسی کو جزاکم اللہ خیر, بہت شکریہ آپ کا, آپ میری مدد کروا رہے ہیں. تو یہ نہیں بتایا کہ امیر ہوں مدائن کا. وہ جو بندہ تھا اس نے کہا کہ امیر کون ہے, نہ میں ہوں, یہ کون؟ انہوں نے کہا یہی جو آپ کا سامان اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں امیر ہے مدائن کا. تو یہ تھے ہمارے لیڈرز اس وقت کے. اور اس وقت ایک دفعہ سبحان اللہ, یہ اب یہ دیکھیں ہم کہتے ہیں ملٹی ٹاسکنگ, آج کی دنیا میں ملٹی ٹاسکنگ کرنی چاہیے, ملٹی ٹاسکنگ بہت امپورٹنٹ ہے. حضرت سلمان کی یہ سنت ہے. حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں ایک دفعہ کوکنگ کر رہے تھے اور کچھ وزٹرز آئے. انہوں نے کہا کہ آپ کی جو خادمہ بچی ہے وہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا میں نے اس کو کسی کام سے بھیجا ہوا ہے. تو اور میری یہ سنت نہیں ہے کہ میں ایک وقت میں کسی سے 2 کام کروں. اگر وہ کام کرنے کی بھی تو میں کوکنگ کر لوں گا, اگر وہ کوکنگ کرے گی تو میں باہر جا کے کام کر لوں گا. ہمارے ہاں آج تو اللہ معاف کرے ایک بندے کو 20 کام ڈالے ہوتے ہیں, اے بھی کرتا اے بھی کرتا اے بھی کرتا. تو حضرت سلمان was such an easy going امیر, اور اتنے آسان طریقے سے اپنے جو نیچے کے ماتحت ہوتے تھے ان کے ساتھ پیش آتے. اپنی ڈیتھ بیڈ پہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. ابھی آپ یہ سوچیں کہ اتنی زندگی محنت گزارنے کے بعد, اتنی سٹرگل کے بعد, اصل دین کو پانے کے لیے میں نے اور آپ نے کیا سٹرگل کی ہے. ماں کے پیٹ سے کلمہ ملا, اس کو بھی فار گرانٹیڈ لیا ہوا ابھی تک کہ یار یہ تو ہمارے بس گٹی میں ہے, یہ نکلنا نہیں ہے کبھی. خدا نہ خاصہ موت کے وقت پتہ چلتا ہے انسان کو کہ اس وقت کیسا حملہ ہوتا ہے انسان کے اوپر. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت سے بچائے. اور اپنی وائف کو انہوں نے کہا کہ مجھے نا گھر میں مشک پڑی ہوئی ہے, مجھے مشک لگا دیں. یہ ڈیتھ بیڈ کی بات ہے. تو ان کی وائف نے پوچھا کہ مشک آپ کیوں لگوانا چاہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جو آئیں گے نا فرشتے وہ خوشبو کو پسند کرتے ہیں مجھے لینے کے لیے, میری روح کو لینے کے لیے جو آئیں گے فرشتے وہ خوشبو کو پسند کرتے ہیں. اور ان کو میں چاہتا ہوں کہ جب وہ میرے پاس آئیں تو ان کو خوشی ہو میری روح نکالتے ہوئے. تو یہ بھی سلمان الفارسی کی سنت ہے. آج تک جب تک آپ اپنے مردے کو دفناتے ہیں, اس کو آپ غسل دیتے ہیں, آپ اس کو کفن دیتے ہیں, اس کے بعد عرق گلاب یا کوئی خوشبودار چیز اس کے اوپر لگاتے ہیں. تو یہ سلمان الفارسی سے آ رہی ہے یہ سنت. اب دیکھیں صحابہ کی سنتوں کا ہمیں پتہ نہیں. اور اسی طرح پھر یہ مدائن میں فوت ہوئے, بغداد میں ان کی قبر ہے, نیئر بغداد بالکل. 78 ایئرز آف ایج. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا اور اسی ٹائم میں اللہ کو پیارے ہوئے. تو یہ سلمان الفارسی تھے جن کی زندگی 80% سٹرگل میں گزری ہے, اور کہ سچا دین مجھے مل جائے. سچا جو حقیقی دین جو ہے وہ کیا ہے. کرسچینٹی میں بھی اوریجنل وہ اللہ تعالیٰ پھر راستے بھی دکھاتے رہے ان کو کہ یہ, اور پہنچاتے بھی رہے ادھر جو نیک لوگ تھے ان کے پاس, اور پھر انہی نیک لوگوں کے ذریعے سے پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے. تو یہ حضرت سلمان الفارسی کی زندگی چھوٹی سی ان نٹ شیل, بہت لمبی اس کی ڈیٹیل ہے لیکن وہ ٹائم نہیں ہے اتنا کہ ساری ڈیٹیل بتائی جا سکے. تو آپ دیکھ لیں کہ صحابہ نے کتنی کوششیں کی ہیں, ایسی ان کی مراتب نہیں ہیں. اور
ایک وقت پہ یہ بھی بات جب خندق والی بات تھی تو حضرت سلمان کے اس آئیڈیا کو لے کے حضور کو اتنا آئیڈیا پسند آیا تھا حضور کو کہ حضور مہاجرین نے کہنا شروع کر دیا تھا یہ ہم میں سے ہیں، اور انصار نے کہنا شروع کر دیا تھا یہ ہم میں سے ہیں، کیونکہ یہ دونوں میں سے نہیں تھے، یہ تو فارس سے آئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اہل بیت میں سے، مطلب یہ رتبہ دیا۔ تو یہ حضرت سلمان الفارسی تھی اور یہ ان کی زندگی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ علم کا تجسس ہے، اور اللہ ہمارے پاس یہ کتاب میرے اور آپ کے گھر میں شاید 10 پڑھی ہو، خزانہ گھر پہ پڑا ہے، لیکن اس خزانے کو آج تک ٹٹولا نہیں ہے۔ اس میں ہے کیا؟ لوگوں نے حضرت سلمان کی زندگی کو دیکھیں تو آپ دیکھیں خزانہ پانے کے لیے کتنے سفر کر لیے، زندگی میں کتنی مشکلات اٹھا لی، اپنی وہ لگژری لائف کو ٹھوکر ماری، اور جا کے اس اصل مقصد تک پہنچنے کے لیے کتنی ہجرتیں کی، اور کتنی زندگی کے حصہ جو ہے وہ اس سفر میں گزار دیا۔ یہی بات ہے کہ جس کے اندر طلب ہوتی ہے پھر اللہ رب العزت اس کو ہدایت تک پہنچا دیتے ہیں۔ جو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ڈیفائنڈ ہے کہ یار ہدایت ملنی یا نہیں ملنی، تو پھر یہ حضرت سلمان کی زندگی پڑھ لیں، اس میں آپ خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کتنی۔ اسی طرح حضرت صہیب بن رومی کا میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ بھی اسی طرح روم سے چل چلا کے ادھر پہنچے۔ تو یہ وہ اصحاب ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں میں سفر کاٹے ہیں حق تک پہنچنے کے لیے، اور ہمارے گھروں میں حق پڑا ہے لیکن ہمیں توفیق نہیں ہوتی اس کو کھول لیں، اس سے کچھ حاصل کر لیں، اس سے کچھ اپنے آپ کو بھی سیدھا کر لیں، اپنی اولاد کو بھی سیدھا کر لیں۔ شکایتوں کے انبار لگانے کے لیے ہمارے پاس بہت ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہے، ہماری بات نہیں سنتی۔ تو مسئلے کا حل تو آپ کے گھر میں پڑا ہوا ہے، مسئلے کی حل جو ہے وہ آپ کے پاس ہے، لیکن آپ لوگ اور میں جو ہے وہ اس کو تلاش کرنے کو تیار ہی نہیں کہ اس خزانے میں، یہ دنیا کا سب سے بڑا خزانہ ہے، اس خزانے میں کیا اللہ نے رکھا ہوا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے راستے دیے، کیا اصول اور ضوابط قائم کیے ہیں، وہ سب اس میں ہے۔ لیکن میرا نہیں خیال ہم لوگ استغفر اللہ کبھی کوئی گھر میں ایسا حلقہ لگاتے ہیں جس میں ہم قرآن کو بیٹھ کے اس پہ غور و فکر کر سکیں۔ تو ایک گاڈ گفٹڈ چیز ہمارے پاس ہے، لیکن وہ صرف ایک غلاف میں لپٹی ہوئی کسی ہائی رینک جگہ پہ پڑی ہے، جو اس کے اوپر سے مٹی بھی ہم شاید مہینے بعد جھاڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ سے اپنے دونوں داڑھوں اور دونوں ٹانگوں کے بیچ کا ضامن ہو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں، یعنی کہ زبان اور شرمگاہ کی بات ہو رہی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کے رسول نجات کی کیا صورت ہے؟ آپ نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے گھر کے وسعت میں مقید رہو اور اپنی خطاؤں پہ روتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے بندے کی پیاری آنکھیں چھین لیتا ہوں تو میرے پاس اس کا بدلہ صرف جنت ہی ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درد سے زیادہ درد کسی شخص کا نہیں دیکھا۔ بیسیکلی جو امت کا درد تھا، جو تکلیف تھی، جو ہر وقت اندر ایک کڑن چلتی تھی، وہ اس سے زیادہ کسی کی نہیں دیکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالداری ساز و سامان کی کثرت کا نام نہیں ہے بلکہ مالداری نفس کی مالداری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیری اور محتاج مسلمان جنت میں مالدار سے آدھا دن پہلے داخل ہوں گے، اور یہ آدھا دن 500 برس کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے، ان میں ایک
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا تھا اور دوسرا محنت اور مزدوری کرتا تھا. محنت اور مزدوری کرنے والے نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بھائی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا شاید تجھے اس کی وجہ سے روزی ملتی ہو. یعنی کہ شاید شکایت کما کون رہا ہے بظاہر؟ وہ بھائی جو شکایت کر رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کہ نبی کیا کہہ رہے ہیں, شاید اس کی وجہ سے تمہیں روزی مل رہی ہو. بظاہر اسباب کیا ہے کہ وہ کما وہ رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ ہوتا ہے کہ یہ جو خدمت میری کر رہا ہے اس کی وجہ سے تمہیں برکت کی وجہ سے روزی ملتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تقریباً 30 دجال اور کذاب نکلیں گے. ان میں ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک بے وقوفوں کی اولاد دنیا میں سب سے زیادہ خوش نصیب نہ ہو جائے. آپ کے سامنے ہے, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت میں تلوار چل پڑے گی تو وہ قیامت تک نہیں رکے گی. یہ بھی ایسی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت اکڑ اکڑ کے چلنے لگے گی بادشاہوں کی اولاد یعنی فارس اور روم کی بادشاہوں کی اولاد ان کی خدمت کرنے لگے گی تو اس وقت کے برے لوگ ان کے اچھے لوگ پر مسلط کر دیے جائیں گے. ابھی تھوڑے سامنے ہی ہے, میں ہر چیز اللہ کے نبی کی آپ کے سامنے ہے, ایسے جیسے بھی آج بیٹھ کے یہ بات ہو رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ان میں اپنے دین پر صبر کرنے والا آدمی ایسا ہوگا کہ جیسے ہاتھ میں چنگاری پکڑنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں تھا جس نے اپنی امت کو کانے اور جھوٹے دجال سے نہ ڈرایا ہو. سنو وہ کانا ہے جب کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے, اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ کافر لکھا ہوگا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ ابن مریم علیہ السلام دجال کو باب لد کے پاس قتل کریں گے. باب لد جو ہے یہ تقریباً 15 کلومیٹرز ہے, ٹیل اویو جو اسرائیل کا کیپٹل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مدینہ کے قریب آئے گا تو فرشتوں کو اس کی نگرانی کرتے ہوئے پائے گا. اللہ نے چاہا تو اس میں دجال اور طاعون نہیں داخل ہوگی. مدینہ کی بات ہو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود تم سے لڑیں گے اور تم ان پر غالب ہو جاؤ گے یہاں تک کہ پتھر کہے گا کہ اے مسلمان میرے پیچھے یہ یہودی ایسے قتل کر دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک میرے گھرانے کا ایک آدمی جو میرا ہی ہم نام ہوگا عرب کا بادشاہ نہ بن جائے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہر امت کی آزمائش کسی نہ کسی چیز سے ہوتی ہے اور میری امت کی آزمائش مال میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جائیداد مت بناؤ, اس کی وجہ سے تمہیں دنیا کی رغبت ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, کافر کے لیے جنت ہے, باغ و بہار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی مثال آخرت کے سامنے ایسی ہے جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے پھر دیکھے اس انگلی پر سمندر کا کتنا پانی ساتھ لائی, یعنی کہ اتنا پانی دنیا ہے اور باقی سمندر جو ہے آخرت. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بے شک دنیا ملعون ہے اور جو کچھ دنیا میں بھی ہے وہ بھی ملعون ہے سوائے اللہ کی یاد کے, اس چیز کے جس کو اللہ پسند کرتا ہے یا عالم علم والے یا متعلم علم سیکھنے والے کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی وقت اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی پینے کو نہ ملتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی فضول باتوں کو چھوڑ دے. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ تباہی اور بربادی ہے شخص کے لیے جو ایسی بات کہتا ہے کہ لوگ سن کر ہنسیں حالانکہ وہ بات جھوٹی ہوتی ہے تو ایسے شخص کے لیے تباہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے تو ہنستے کم اور روتے زیادہ.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ اپنا نقصان کرتے ہیں، ایک تندرستی اور دوسری فراغت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے سے ملنا چاہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا چاہے گا، اور جو اللہ سے ملنا ناپسند کرے اللہ بھی اس سے ملنا ناپسند کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے، ان جھنڈوں کو کوئی بھی چیز نہیں روک سکے گی، یہاں تک کہ فلسطین کے شہر ایلیا میں جا کے نصب کیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ایسے زمانے میں ہو کہ اس کا 10واں حصہ چھوڑ دے گا، جو اس کا 10واں حصہ چھوڑ دے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ایسے زمانے میں ہو، یہ صحابہ کے لیے یہ بات ہو رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ایسے زمانے میں ہو جو اس کا 10واں حصہ چھوڑ دے گا، جس کا اسے کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ پھر ایک ایسا زمانہ آئے گا تم میں سے جو 10واں حصے پر عمل کرے گا، جو اسے کرنے کا حکم ہے وہ نجات پا جائے گا، صرف 1/10 بھی فالو کر لے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔